رمضان 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 اشرف رمضان اشرف رمضان اشرف رمضان اشرف رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کا بابرکت رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ ناظرین، روزانہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، ثناءخوان رسول، نعت رسول کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ نہایت اہم اور ضروری ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت اہم چیز ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ نے جا بجا تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیات ربانی کو نازل فرمایا۔ اس اہم موضوع پر گفتگو فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کی ایک عظیم المرتبہ شخصیت۔ گاہے بگاہے مختلف چینل سے آپ حضرت کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ میری مراد حضرت فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ جزاک اللہ۔ آپ کے ساتھ خانواد اشرفیہ سے ہی تعلق رکھنے والے ثناءخوان رسول بڑے پیاری انداز میں نعت رسول مقبول کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، صاحبزادہ سید علی مرتضیٰ اشرف جیلانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ حضور، پہلا سوال، کیونکہ تعظیم رسول آج ہمارا موضوع ہے، اسی پر گفتگو چلنی ہے، تو تعظیم رسول سے متعلق جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے احکام نازل کیا، اس کے بارے میں کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا موضوع آپ نے منتخب کیا، اور اس کی بڑی ضرورت ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم، توقیر، سرکار کا ادب، احترام کیا ہے اور صحیح۔ کس طرح کرنا چاہیے۔ بے شک۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا خوشخبری سنانے والا، اللہ سے ڈرانے والا۔ اللہ۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، چاہیے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صحیح۔ وتعزروہ وتوقروہ، اور تعظیم کرو، توقیر کرو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ۔ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ سبحان اللہ۔ اب آپ غور کریں کہ اس میں ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے رکھی۔ پہلے ذکر کیا ایمان کا، صحیح۔ پھر تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر عبادت کا۔ اللہ۔ ایمان کا ذکر اس لیے پہلے کیا کہ ایمان سب سے مقدم ہے۔ ٹھیک۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، پہلے ذکر ایمان کا۔ اللہ اور اس کے رسول۔ ایمان کے بغیر تعظیم رسول معتبر نہیں، اللہ۔ اور تعظیم رسول کے بغیر عبادت قبول نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ انسان کتنا ہی متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے کہ میں بڑی عبادت کر رہا ہوں، لیکن اگر دل میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، سرکار کی تعظیم، توقیر، ادب، احترام نہیں ہے تو ساری عبادت منہ پر مار دی جائے۔ اللہ۔ ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھی، ایمان کا ذکر، پھر تعظیم رسول، پھر عبادت۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ سبحان اچھا، یہ تو ہوگی ترتیب۔ صحیح۔ اب ایک دوسرے مقام پر فرمایا
وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، صحیح، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہی پرہیزگار ہے۔ سبحان اللہ، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تمام نشانیوں میں سب سے برتر، سب سے بالا، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ نشانی ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان، تو کیونکہ سرکار کی ذات اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سب سے عظیم نشانی ہے، بے شک، سب سے افضل نشانی ہے، اسی لیے سب سے زیادہ تعظیم کی جائے گی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، سب سے زیادہ ادب کیا جائے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، سب سے زیادہ توقیر کی جائے گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ واہ واہ، سبحان اللہ، پھر قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، صحیح، وہ جو اللہ کی حرمات نشانیاں ان کی تعظیم کرے۔ علماء نے لکھا حرمات اللہ سے مراد وہ چیزیں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم ہیں، اللہ اکبر، اور اسی کے متعلق لکھا کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ سبحان اللہ، سبحان، اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ تعظیم اگر کسی کی جائے گی تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی نشانیوں میں سب سے افضل، حرمات اللہ میں سب سے زیادہ۔ اسی لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا کہ سب سے زیادہ تعظیم، توقیر، ادب، احترام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا جائے گا۔ سبحان اچھا، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سرکار کی تعظیم ایمان کا حصہ ہے۔ بالکل، اگر تعظیم نہیں تو ایمان نہیں، اگر تعظیم نہیں تو عبادت بیکار ہے، بیکار، کتنی عبادت کر لے، کتنا متقی پرہیزگار بن جائے، لیکن دل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم سے، توقیر سے خالی ہے، اگر وہ خدا نخواستہ بے ادب ہے تو پھر اس کی کوئی عبادت، کوئی ریاضت، کوئی عمل اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو۔ صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق فرمایا تعظیم کرو، ٹھیک، پتہ یہ چلا کہ ہر جائز طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ہر مسلمان پر واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ سبحان اللہ، اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں تعظیم نہیں کرتا معاذ اللہ، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ پھر ایمان سے خارج ہے، وہ پھر گستاخوں میں اس کا شمار ہے، اللہ اکبر، نہ اس کی عبادت قبول ہے، نہ اس کا ایمان قبول ہے، نہ اس کا یقین قبول ہے، اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں اگر اس کے دل میں محبت رسول، تعظیم رسول، توقیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا قرآن کریم کی ان آیات سے، میں نے صرف چند تین آیتیں آپ کے سامنے پیش کی، جی جی، اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے، کی جائے، وہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا جائے، وہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کی جائے، اور کس طرح کی جائے کہ پوری کائنات میں جس جس کا ادب کیا جائے گا، جس جس کی تعظیم کی جائے گی، جس جس کی توقیر کی جائے گی، ان سب میں سب سے زیادہ تعظیم توقیر اگر ہوگی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور تعظیم کے بارے میں تو ہم نے جان لیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا قرآن میں بھی حکم اور بھی دیگر جگہوں پر۔ تو اب تعظیم کس طرح کی جائے؟ کہ اللہ رب العالمین نے اس بارے میں بھی کوئی احکام نازل فرمایا کہ اس طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنی؟ دیکھیے، ان آیات میں تو مطلق حکم ہے کہ صحیح، آپ کو تعظیم کرنی ہے، کرنی ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تعظیم کرو، توقیر کرو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ صحیح، اچھا، تعظیم کے 4 طریقے ہیں، 4، اچھا، اور ان چاروں میں سب سے افضل طریقہ جو ہے وہ ہے سجدہ۔ اچھا، اچھا، وہ 4 جو ہے نا، اس میں ایک سجدہ ہے، رکوع ہے، 2 زانو بیٹھنا ہے، اور قیام ہے۔ ٹھیک، ان 4 طریقوں میں سے 2 طریقے خالق کے لیے ہیں اور 2 مخلوق کے لیے۔ ٹھیک، سجدہ سب سے بہتر طریقہ تعظیم کا، اور سجدہ سب سے افضل طریقہ ہے تعظیم کا، صحیح، کیونکہ سجدہ سب سے افضل طریقہ ہے، لہٰذا یہ طریقہ اسی کے لیے اپنایا جائے گا جو سب سے افضل ہو،
واہ واہ، اور وہ خالق کائنات کی ذات ہے، سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ بے شک، سارے نبی بھی اس کے بعد ہیں، سارے ولی سے تو خیر ان کی بات الگ ہی ہے، سب سے افضل اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی لیے سب سے افضل طریقہ عبادت کا اسی کے لیے، ٹھیک، سجدہ اور کسی کے لیے نہیں۔ اگر کسی مزار کو سجدہ کیا جائے گا تو حرام ہے، شرک ہے، کسی انسان کو کیا جائے گا تو حرام ہے، سجدہ صرف اور صرف اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں سجدے کا حکم دیتا کسی کے لیے تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اللہ اکبر، لیکن سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ صحیح، اب دیکھیں یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ عبادات کے 4 طریقے اور اس میں سے 2 خالق کائنات کے، 2 بندوں کے لیے۔ بندوں کی، اچھا ایک تو ہو گیا سجدہ، ٹھیک، دوسرا ہے رکوع۔ اب رکوع میں جیسے ہم ایسے ہاتھ رکھ کے جھکتے ہیں نا، جی جی، یہ طریقہ بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، کسی انسان کے لیے اس طرح جھکا نہیں جائے گا۔ صحیح، سجدہ اور رکوع صرف خالق صرف کائنات۔ اللہ رب العالمین۔ اب آپ دیکھیں کہ بادشاہوں کے درباروں میں انہوں نے یہ طریقہ رائج کیا تھا کہ اس طرح سینے پہ ہاتھ رکھ کے جھک جاتے تھے، جب بادشاہ آتے تھے تو جتنے درباری تھے نا اس طرح رکوع کی صورت میں، اچھا، یعنی اتنا جھکتے تھے جیسے رکوع کیا، بالکل اللہ، وہ جھک گئے۔ صحیح، اور جب بادشاہ اپنی سیٹ پر اپنے جگہ پر بیٹھ جاتا تھا تو پھر وہ کھڑے ہو جاتے۔ اسی طرح کوئی بادشاہ کے پاس جاتا تھا تو وہ بھی اسی طرح جھکتا تھا، بالکل رکوع کی صورت میں۔ تو اس صورت کو بھی بندوں کے لیے حرام قرار دیا، ٹھیک، سجدہ اور رکوع صرف اللہ اللہ رب تبارک و العالمین۔ تعالیٰ۔ اب کتنے رہ گئے؟ 2 دو درجے، رہ گئے، 2 زانو بیٹھنا اور قیام۔ قیام، یہ 2 طریقے جو ہیں یہ بندوں کے لیے جائز۔ ٹھیک، ہر چھوٹے پر لازم ہے کہ بڑے کا ادب کرے، احترام کرے۔ صحیح، ہر شاگرد پر لازم ہے کہ استاد کا ادب کرے، بے ہر شک، مرید پر لازم ہے کہ پیر کا ادب کرے، ٹھیک، اولاد پر لازم ہے کہ والدین کا ادب کرے، ٹھیک، چھوٹے بھائی پر لازم ہے کہ بڑے بھائی کا ادب کرے، صحیح، نوکر پر لازم ہے کہ مالک کا ادب کرے۔ اچھا ادب کیا کرے؟ قیام، کھڑا ہو جائے۔ صحیح، قیام جو ہے نا یہ بھی ادب کا طریقہ ہے، جیسے کوئی آیا آپ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو، اس کو کہتے ہیں قیام تعظیمی۔ خیر قیام کے اور بھی قسمیں ہیں، لیکن یہ قیام جو ہے یہ بندوں کے لیے کرنا جائز ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے، صحابہ سرکار کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے، سبحان اللہ، ایسا نہیں کہ سارے بیٹھے رہتے، احترام میں، ادب میں، تعظیم میں، توقیر میں۔ تو قیام ہو گیا۔ اب کون سا طریقہ بچا؟ 2 زانو بیٹھنا، ٹھیک، یہ بھی تعظیم کا ایک طریقہ ہے۔ اور اس میں یہ کہ کسی بڑے کے سامنے آپ بیٹھے ہیں تو آپ 2 زانو بیٹھ جائیں، جیسے مرید پیر کے سامنے بیٹھتے ہیں، شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں، اور محافل اولاد جو وغیرہ ہے میں جیسے بیٹھتے ہیں، کہاں پر؟ محافل وغیرہ میں محافل بھی ادب وغیرہ کے میں، طور پر، ہاں تو یہ ادب کا طریقہ ہے۔ ٹھیک، تو ادب کے یہ 4 طریقے ہیں، جس میں سے 2 خالق کے لیے اور 2 مخلوق کے لیے۔ ٹھیک، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مطلق فرمایا کہ ادب کرو، اور علماء نے لکھا ہر جائز طریقے سے، جائز کا لفظ اس لیے رکھا کہ سجدہ جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے، اسی طرح رکوع بھی۔ تو اس لیے کہا کہ ہر جائز طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر ہر مسلمان پر لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین کرام، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق گفتگو چل رہی ہے، چلتے ہیں مختصر سے بریک کی جانب، بریک سے لوٹیں گے تو اور سوالات کو اپنے اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق گفتگو چل رہی تھی، اور ہم نے اس بات کو جانا تھا کہ 2 طریقے اللہ رب العالمین کے لیے خالصتاً تعظیم کے لیے، اور بقیہ 2 طریقے مخلوق کے لیے جائز قرار دیے،
اور علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ ہر جائز طریقے سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم کی جا سکتی ہے۔ حضور ایک اور سوال اسی سے متعلق کہ بہت سے لوگ اس بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ تعظیم کے لیے معظم کا سامنے ہونا ضروری ہے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ جو نظر آئے اسی کی تعظیم ہے، جو نظر نہیں آئے اس کی تعظیم نہیں؟ جی ہاں، یہ اعتراض اکثر کیا جاتا ہے، اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو لا علم ہیں، صحیح، جن کو یہ علم نہیں ہے کہ تعظیم کی جا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے ان کو اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی آپ کیوں سلام میں کھڑے ہو گئے، آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، کیا تمہیں سرکار نظر آ رہی ہیں، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، وہ نظر آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ دیکھیں بالکل سیدھی سی بات ہے، تعظیم کے لیے معظم کا نظر آنا ضروری نہیں۔ ٹھیک، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم بیت الخلاء جاؤ تو رفع حاجت کے وقت نہ تمہارا چہرہ قبلے کی جانب ہو نہ تمہاری پیٹھ قبلے کی جانب۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں قبلہ حالانکہ نظر نہیں آ رہا، وہاں سے ہزاروں میل دور بلکہ اور زیادہ دور ہے، اور پھر ایک دیوار ہے اور کتنی حجابات ہیں درمیان، نظر نہیں آ رہا، لیکن ادب ہے، احترام ہے، احترام ہے، کتنے لاکھوں میل دور بیت اللہ ہے، لیکن فرمایا قبلے کی جانب نہ منہ ہو اور نہ پیٹھ ہو، تو یہ بھی تعظیم ہے نا۔ صحیح، اسی طرح ایک دوسرے مقام پر حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، یعنی اس کی شرح بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف کی جانب منہ اور پیٹھ نہ کرنے کا حکم اس کی تعظیم کے لیے ہے۔ صحیح، مرقات میں آپ نے بیان فرمایا، یعنی قبلے کی جانب جیسے منہ اور پیٹھ کرنے کا حکم نہیں ہے کہ نہ اس طرف منہ ہو نہ اس طرف پیٹھ ہو، تو فرماتے یہ اس لیے ہے کہ اس کی تعظیم ہو، اس کی تعظیم کے لیے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے سامنے نہ تھوکے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو قبلے کی جانب ہوگا نا، بالکل، اور سامنے نہ تھوکنے کا مقصد کہ اگر سامنے تھوکے گا تو قبلے کی جانب ہوگا، اللہ، اور یہ قبلے کی بے ادبی ہوگی، تو اللہ، اس لیے ادب کی وجہ سے سرکار نے منع فرمایا صحیح، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے سامنے نہ تھوکے، یعنی قبلے کے۔ ٹھیک، تو یہ قبلے کی تعظیم ہے، تعظیم کے، ٹھیک ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حکم کی علت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں قبلے کی جانب تھوکنے سے اس کی تعظیم کے لیے منع کیا گیا، صحیح، کہ اگر آپ تھوکیں گے تو ظاہر ہے یہ ایک بے ادبی گستاخی ہے نا، تو منع اس لیے کیا گیا کہ اس کی تعظیم ہو، اس کا ادب ہو، اس کا احترام ہو۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سائب بن خلات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک شخص اپنی قوم کو نماز پڑھاتا تھا، یعنی امام تھا، ٹھیک، اس نے قبلے کی جانب تھوک دیا، اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، آپ نے اس کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قوم سے فرمایا آئندہ یہ شخص تم لوگوں کو نماز نہ پڑھائے۔ اللہ، اب آپ غور کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ممانعت کے بعد اس نے نماز پڑھانی چاہی تو لوگوں نے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ کیوں، میں کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ صحیح، صرف دیکھا کہ اس نے قبلے کی جانب تھوکا، اس نے یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کی، آپ نے اس کو منع فرما دیا اس وجہ سے کہ اس نے قبلے کی جانب تھوکا تھا، اللہ، یعنی قبلے کی جانب تھوکنا جو ہے یہ بے ادبی ہے، بے ادبی، اور اس کی تعظیم کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا۔ اب جس نے یہ عمل کیا اس کی قوم کو بھی منع کر دیا کہ آئندہ یہ شخص اس نماز کے نہ پیچھے امامت بھی نہیں ہو پڑھے۔ اس سکتی، سے یہ پتہ چلا کہ جو قبلے کی تعظیم نہ کرے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ صحیح، تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کعبے کی تعظیم نہ کرے
اس کے پیچھے نماز جائز نہیں، تو جو کعبے کی تعظیم واہ نہ واہ کرے واہ، اس کے پیچھے کیسے نماز؟ بے شک صحیح فرمایا بالکل. تو اس لیے یہ تمام چیزیں جو ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تعظیم کے لیے معظم کا نظر آنا ضروری نہیں ہے، تعظیم لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے. ضروری. ناظرین کرام، ثنا خوان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں اور ایک کلام کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. بے خود کیے دیتے ہیں انداز کی جابانا، سبحان اللہ، سبحان بے خود کیے دیتے ہیں انداز کی جابانا، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں اتنا تو کرم کرنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا، اے نرگس مستانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، سبحان اللہ، سبحان جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں سبحان اللہ، اور سبحان. جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آ کے، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آ کے، درشن کا تو درشن ہو، نظر آنے کا نظر آنا، درشن کیا بات ہے. کا تو درشن ہو، نظر آنے کا نظر آنا، بے خود کیے دیتے ہیں. سبحان اللہ، اور پینے کو تو پی لوں گا، واہ واہ، بس شرط ذرا سی ہے، پینے کو پی لوں گا، واہ واہ، سبحان اللہ. بس ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میخانہ، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میخانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز کی جابانا، بے خود کیے دیتے ہیں. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ.
حضرت کرام تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق گفتگو چل رہی تھی. ایک اور سوال اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. حضور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے جہاں وجہ تعظیم رسول کے متعلق اور بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیات ملتی ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. بہت سی آیات ایسی ہیں کہ کسی صحابی سے کوئی ایسا عمل سرزد ہوا نہ دانستہ طور پر. اچھا. ظاہر ہے وہ صحابہ دانستہ طور پہ تو کر نہیں سکتے. جی جی بالکل. سرکار کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اپنی جان قربان کرتے تھے. تو روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی جن کو اونچا سننے کی بیماری تھی، صحیح. سماعت کمزور تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ جو اونچا سنتا ہے وہ اونچا بولتا بھی ہے. یعنی جب وہ گفتگو کرے گا کسی سے تو اس کو یہ محسوس ہوگا کہ شاید سامنے والا بھی اونچا سن رہا ہے. ٹھیک. یہ ایک مشاہدے کی بات ہے، آپ دیکھ لیں جو بھی ایسا ہوگا. صحیح. یہ کیفیت جب پیدا ہوئی اور اسی کیفیت میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، ان کی آواز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند ہو گئی. اچھا. دوران گفتگو صحیح. جان بوجھ کر یہ عمل نہیں کیا، قصدن نہیں کیا، سہون ہوا. ایک بیماری کی وجہ سے ہوا، ایک مجبوری کی وجہ سے ہوا، اور ان کو اس کا احساس نہیں تھا. ظاہر ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے جو سامنے والا ہے وہ بھی اسی طرح سن رہا ہے. صحیح. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں فرمایا، لیکن خالق کائنات نے آیت ربانی اسی وقت نازل فرما دی. اللہ. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ اللہ. اے ایمان والو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. اللہ. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ اکبر. جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو، میرے محبوب کے سامنے اس طرح گفتگو نہیں. ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اللہ اللہ. اتنی بڑی وعید سنا دی، جبکہ وہ عمل قصدن نہیں تھا، ایک مجبوری کے تحت. اچھا، صحابی رسول نے آنا چھوڑ دی. سرکار نے پوچھا کیوں نہیں آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جہنمی ہو گیا. آیت نازل ہو گئی، میرے عمل برباد ہو گئے، میری آواز سرکار کی آواز سے بلند ہو گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب تک جو کچھ ہوا وہ معاف کر دیا گیا، اب آئندہ احتیاط رکھیں. واہ واہ سبحان. کیونکہ وہ ایک عارضے کے طور پر ہوا، جی جی. ایک مجبوری تھی کہ سماعت کمزور سی، آواز بلند ہو گئی. تو آپ دیکھیں کہ اتنا سا عمل جو قصدن نہیں ہوا، سہون ہوا، نہ دانستگی کے طور پر آپ کہیں گے، نہ معلوم طریقے سے ہو گیا. خالق کائنات نے فوراً تنبیہ فرما دی، وہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے محبوب کی آواز سے کسی کی آواز بلند ہو. اللہ اکبر. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب خطاب فرماتے تھے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کوئی بات اگر سننے سے رہ جاتی، اکثر ایسا ہوتا ہے نا دوران گفتگو دو آدمی بات کر رہے ہیں یا ایک کوئی تقریر کر رہا ہے دوسرا سن رہا ہے، کوئی آواز کوئی لفظ رہ گیا، کوئی بات رہ گئی، تو وہ کیا عرض کرتے تھے؟ رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا. اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہماری رعایت فرمائیے. ٹھیک. یعنی آپ کرم فرماتے ہوئے اس بات کو دوہرا دیجئے. صحیح. یعنی آپ جو فرما رہے تھے یہ بات سننے سے رہ گئی. تو جب صحابہ یہ عرض کرتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوہرا دیتے. صحیح. صحابہ کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا. بالکل. وہ عاشقان رسول تھے، غلامان رسول تھے، کبھی بھی وہ ایسا ذہن میں سوچ نہیں سکتے. انہوں نے اس لفظ کو استعمال کیا رعایت کے معنی میں، رعاینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کافروں نے اس لفظ کو بگاڑ کر رائینا کر دیا. اللہ. اور رائی کے معنی چرواہے کے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس لفظ کو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کیا، جس کے بہت ہی یعنی غلط معنی جس کو دہرایا نہیں جا سکتا. صحیح. اللہ تبارک و تعالی نے فوراً آیت ربانی نازل فرمائی. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو آج سے رائنا مت کہنا. کیا کہیں؟ وقولوا انظرنا،
اب تم یہ کہو انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب ہماری طرف نظر فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان، مفسرین نے لکھا انظر عن اللطف والکرم، واہ واہ، انظر عن اللطف والرحمہ، سبحان یا اللہ، رسول اللہ رحمت کی نظر فرمائی، یا رسول اللہ کرم کی نظر فرمائی۔ سبحان اللہ، کتنا بہترین لفظ اللہ تعالیٰ نے دیا، بے شک، یعنی وہ لفظ جس کو صحابہ صحیح نیت کے ساتھ استعمال کر رہے تھے، اسی لفظ کو کافروں نے غلط نیت کے ساتھ اور اس کو بگاڑ کر راعینا کر دیا۔ خالق کائنات نے اس کو بھی برداشت نہ کیا اور فوراً آیت ربانی نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان، وہ چاہتا ہی نہیں کہ ادنا سی بھی گستاخی ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات۔ اللہ اکبر، تو آپ دیکھیں کہ دونوں مقامات پر ایسا ہی ہوا، سبحان اللہ، وہاں پر آواز بلند ہوئی، فوراً تنبیہ کر دی گئی، تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ اللہ، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ معمولی بارگاہ ہے، یہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ۔ سبحان اللہ، یہاں پر ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہے، آواز بلند نہیں ہونی۔ سبحان اللہ، وہ لفظ بھی متروک قرار دے دیا گیا جو کافروں نے بگاڑ دیا۔ واہ واہ، اسی طرح قبیلہ بنو تمیم کے لوگ دوپہر کے وقت چلے گئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا، سرکار کاشان نبوت میں ہیں، آرام فرما رہے ہیں، صحیح، باہر سے پکارنا شروع کر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم، وسلم، پکار رہے ہیں۔ خالق کائنات کو یہ بات ناگوار ہوئی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہیں، کاشان نبوت میں، تم باہر سے پکار رہے ہو جیسے عام لوگوں کو پکارتے ہو۔ فوراً آیت ربانی نازل فرمائی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اللہ بے اکبر، شک وہ لوگ جو حجرے کے باہر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اللہ اللہ، پھر اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ لوگ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ان کے پاس آ جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان سبحان کے لیے اللہ، بہتر تھا۔ سبحان اللہ، یعنی ان کو چاہیے کہ باہر سے نہ پکاریں، جا کر کھڑے ہو جائیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود آ جائیں تو ان کے لیے بہتر۔ سبحان اللہ، ادب سکھایا جا رہا ہے صحیح، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس طرح مت پکارو جیسے عام لوگوں کو پکارتے ہو۔ اچھا پھر سوال پیدا ہوا کہ اگر بتائیں گے نہیں تو آئیں گے کیسے؟ آپ کسی کے گھر جائیں، باہر جا کے کھڑے ہو جائیں، آپ کھڑے رہیں گھنٹوں، ان کو تو پتہ ہی نہیں، جو ٹھیک، صاحب خانہ ہے ان کو تو نہیں پتہ نا، آپ بیل صحیح، بجائیں گے پتہ چلے گا، دروازے پہ دستک دیں گے پتہ چلے گا، یا آواز دیں گے پتہ چلے گا؟ بالکل، نہیں، حکم یہ ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، پکارنا نہیں ہے، آواز نہیں دینی، کھڑے رہو، وہ خود تشریف لے آئیں تب تمہارے لیے بہتر۔ سبحان اللہ، تو ہم کہیں گے کہ وہ آئیں گے کیسے؟ ان کو خبر کی جائے گی تو آئیں گے، ان کو بتایا جائے گا تو آئیں گے۔ عشق جواب دے گا، بتایا اسے جاتا ہے جسے پتہ نہ ہو، واہ واہ، کیا خبر بات، اسے کی سبحان جاتی ہے جو اللہ، بے سبحان، خبر ہو۔ بے شک، جو فرش پہ رہ کر عرشی خبریں دے رہا ہے اس واہ کو نہیں واہ، پتا کہ باہر کون آیا۔ سبحان اللہ، تو سبحان اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ، ادب سے کھڑے ہو جاؤ، سرکار خود باہر آ جائیں، ان سے ملاقات کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین آپ نے سنا کیا ہی پیاری باتیں ہیں کہ دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دربار ہے، وہ دربار گوہر بار ہے کہ ہے تو وہ زمین پر، لیکن احکامات اللہ رب العالمین آسمان سے نازل فرما رہا ہے کہ ایسے میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا ہے، ایسے بات کرنی ہے، ایسے پکارنا ہے، ایسے کوئی سوال دراز کرنا ہے۔ اور ایسا پیارا جملہ قرآن نے دیا کہ انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حقیقت حال یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ کرم جس پر ہو جائے اس کی یہ زندگی بھی کامیاب ہے اور اخروی زندگی بھی کامیاب ہے۔ چلتے ہیں مختصر سے بریک کی جانب، بریک سے لوٹیں گے تو اور سوالات کو شامل کریں گے۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق گفتگو ہماری چل رہی تھی اور بہت سے سوالات ہم نے اس میں شامل کیے. اب کیونکہ ہمارا پروگرام آخری اپنے لمحات جو ہے وہ گزار رہا ہے اور اختتام کی طرف ہے، تو حضور آخری سوال آپ کی خدمت میں کہ تعظیم رسول کے متعلق تو ہم نے بہت سی باتوں کو جانا، جس چیز کو نسبت ہو جائے تو کیا اس کی بھی تعظیم ضروری ہے؟ نسبت رسول سے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں. بالکل ضروری ہے. دیکھیے نسبت ہی سب سے بڑی چیز ہے. بے شک. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے سلسلے میں یہ ہے کہ جن چیزوں سے بھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو نسبت، مثلا سرکار نے کسی چیز کو دست مبارک لگایا، جن صحیح. مقامات سے گزرے، جن مقامات کو، جن چیزوں کو ظاہری یا باطنی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل ہے، ان کی تعظیم بھی لازم ہے، ضروری. صحیح. اب دیکھیں اس سلسلے میں ہم چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ٹھیک. وہ یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک منہ مبارک ان کے پاس تھا. اچھا. چاندی کی ڈبیا میں رکھتی تھی، صحیح. خوشبو اس میں ہوتی تھی، اور جب لوگ آتے تھے بیمار لوگ کہ ہم بیمار ہیں، ہمیں شفا چاہیے، تو وہ اس منہ مبارک کو نکال کر پانی میں ڈبوتی تھی اور وہ پانی ان کو پلا دیتی سبحان اور ان اللہ. کو شفا ہو جاتی. واہ واہ، کیا یعنی بات. ایک بال کی تعظیم. سبحان اللہ. ایک صحابی سے پوچھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک یعنی منہ مبارک جو ہیں اس کی کیا کیفیت ہے؟ فرمایا کہ اگر میرے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک منہ مبارک ہو، وہ مجھے دنیا اور مافیا سے بھی بہتر ہے. سبحان اللہ. ہر چیز سے وہ میرے لیے افضل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک منہ مبارک. سبحان اللہ. اچھا، اب کیا ہے کہ جن مقامات پر سرکار تشریف لے گئے، جہاں وہ مبارک قدم لگے، جن چیزوں کو دست مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لگایا، وہ ساری چیزیں جو ہیں احترام کے قابل ہیں. یہ ہے نسبتوں کی تعظیم. سبحان اللہ. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو دیواروں کو چومتے تھے. اللہ اللہ. لوگوں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں سوچتا ہوں آقا یہاں سے گزرے ہوں گے، ہو سکتا ہے کبھی دستے مبارک لگ گئے، واہ واہ، کیا بات. اس نسبت سے چوم رہے ہیں. سبحان اللہ. اور جب چل رہے ہیں تو درمیان میں نہیں چلتے، کبھی ادھر کبھی ادھر. کہ یہ اچھا. کیا کر رہے ہیں؟ کہا سوچتا ہوں کہ ان گلیوں سے سرکار گزرے تھے، کہیں اس مقام پر میرا قدم نہ پڑ جائے جہاں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ واہ واہ والسلام واہ. کا سبحان قدم اللہ. مبارک. سبحان اللہ. یہ کیا ہے بات. تعظیم نسبتوں کی. سبحان تو اللہ. اب کیا ہے، جس شہر میں سرکار رہے اس شہر کی تعظیم، حضور کی مسجد کی تعظیم، حضور کے ممبر کی تعظیم، حضور کے حجرے کی تعظیم، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال کردہ اشیاء کی تعظیم. سبحان اللہ. حضور کا جبہ مبارک اس کی تعظیم، منہ مبارک اس کی تعظیم. ایک پیالہ تھا لکڑی کا صحیح. جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پانی پیا کرتے تھے. ٹھیک. اس کے گرد ایک چاندی کا، بلکہ ایک آپ سمجھیں چاندی کے علاوہ کسی دھات کا ایک حلقہ سا تھا، ٹھیک. یعنی اس کو جوڑنے کے لیے. جوڑنے کے لیے. وہ کہیں سے نکل گیا. اچھا. تو ایک صحابی نے کوشش کی کہ میں یہ نکال کر اس کی جگہ چاندی کا لگا دوں. تو دوسرے صحابی نے کہا ایسا ہرگز نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر دست مبارک لگے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. سبحان. تم اس چیز کو کیوں تبدیل کر رہے ہو جو اس کو سرکار سے نسبت. سبحان اللہ. اتنا ادب احترام کرتے تھے ایک پیالے کا بھی، سبحان کہ اللہ. یہاں حضور کے مبارک لب لگے ہیں، واہ اس پہ واہ. مبارک ہاتھ لگے، دست مبارک لگے ہیں. سبحان تو اللہ. یہ ہے نسبتوں کی تعظیم. ٹھیک. تو ہر وہ چیز جس کا ظاہری یا باطنی، اچھا. حضور کے شہر کی تعظیم، حضور کی مسجد کی تعظیم، حضور کے ممبر کی تعظیم، اور جہاں پر تشریف فرما ہوئے اس جگہ کی تعظیم، حضور کے آل کی تعظیم، اولاد کی تعظیم، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہے نسبتوں کی تعظیم. صحیح. وہ اشیاء جن کو آپ نے زیب تن فرمایا، وہ لباس، اس کی تعظیم. ایک عورت نے ایک چادر بنی اون کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی. ٹھیک. سرکار یہ میں نے بنی اپنے ہاتھ سے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما لی. آپ کاشانہ نبوت میں تشریف لے گئے اور وہ چادر باندھ کر تشریف لائے جو اس اچھا. عورت نے پیش کی تھی. ٹھیک. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئے تبلیغ کے لیے، خطاب کے لیے، یا صحابہ سے گفتگو کے لیے،
ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے عطا فرما دیں۔ اچھا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ کچھ دیر توقف فرمایا، لوگوں کے مسائل سنے یا تبلیغ جو بھی آپ فرما رہے تھے وہ فرما کے پھر اندر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد باہر آئے اور وہ چادر لا کے اس کو دی۔ واہ واہ، اب صحابہ نے اعتراض کیا ان صحابی سے، جب تمہیں پتہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کا سوال رد نہیں فرماتے تو تم نے کیوں مانگ لیا؟ ابھی اس عورت نے پیش کی، سرکار نے قبول کی، زیب تن کی، تم نے فوراً سوال کر دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر گئے اور جا کر دوبارہ آپ نے لا کے وہ چادر دے دی۔ تو اب ان کا جواب کیا تھا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں نے اپنے اوڑھنے کے لیے یا استعمال کے لیے لی ہے، اچھا، میں نے اس لیے لی ہے کہ اس میں مجھے کفن دیا جائے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے نسبتوں کی تعظیم۔ واہ واہ، اور ہوا یہی کہ ان کو اسی چادر میں کفن دیا گیا۔ سبحان اللہ، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایسی محبت تھی کہ حضور کی نسبتوں کی بھی تعظیم کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ایک منہ مبارک ہو اس کی بھی تعظیم کرتے تھے، ایک پیالہ ہے اس کی بھی تعظیم کرتے تھے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے مس ہوا۔ سبحان اگر اللہ، جبہ ہے جس میں مبارک سے لگا ہے، پیالہ ہے اس پہ دست مبارک لگا ہے، اس پہ مبارک ہونٹ لگیں، سبحان اس اللہ، کو کہتے ہیں نسبتوں کی تعظیم۔ ٹھیک ٹھیک۔ حاضرین کرام، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بہت سی چیزوں کو ہم نے سنا، اور یقیناً جو شکوک اور شبہات آپ کے ذہنوں میں ہوں گے وہ دور ہوئے ہوں گے۔ ثنا خوان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں اور ایک کلام کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ حاضر غدر دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، 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 سرکار توجہ فرمائے۔ سبحان اللہ، میں کب آنے کے قابل تھا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ آیا وہ بہت شرمندہ سا، آیا وہ بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ آنسو آنسو ہے فریادی اور عرض کرم ہچکی ہچکی، آنسو آنسو ہے فریادی، آنسو آنسو ہے فریادی اور عرض کرم ہچکی ہچکی، دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا، دھڑکن دھڑکن دیتی ہے
صدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا پروگرام یہاں پر مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی پھر ایک نئے اور منفرد موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان